السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم مشاہدین اور مشاہدات، دی وے آف سلفیہ کی جانب سے منعقد کیے جا رہے اس دورے میں جس کا عنوان ہے دلوں کی بیماریاں اور ان کا علاج، اس کا یہ چوتھا ایپیسوڈ ہے اور اس ایپیسوڈ میں آپ سب کا استقبال ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے قلب سلیم، قلب اسود، قلب میت، اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی تھی۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ دلوں کی بیماریاں اور ان کے علاج کے بارے میں آپ کے سامنے تفصیل ذکر کی جائے گی۔ دیکھیں، یہ جو دل ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دل کو ایسا بنایا ہے کہ اس کے اندر تقویٰ بھی ہے اور فجور بھی ہے، اس کے اندر نیکی کرنے کا جذبہ بھی ہے اور اس کے اندر برائی کا جذبہ بھی ہے، اور اسی وجہ سے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے گناہ کی نسبت دل کی طرف کی ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 283 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، کہ اے لوگو تم گواہی کو چھپایا مت کرو۔ جو شخص کسی گواہی کو چھپاتا ہے تو اس کا مطلب اس کا دل گناہ گار ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گناہ کی نسبت دل کی طرف کی، اور اس سے ہم سب کو یہ تعلیم دی کہ آپ کے یہاں جو گناہ کرنے کا جذبہ سب سے پہلا پیدا ہوتا ہے وہ دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے ہم دل کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ دل کے امراض اور ان کا علاج، اس کے بارے میں گفتگو اسی وجہ سے اہم ہے کہ یہیں سے ساری خرابیاں شروع ہوتی ہیں اور ساری اچھائیاں بھی یہیں سے شروع ہوتی۔ تو دلوں کی بیماریاں اور دلوں کے امراض کی ابتدا دل سے ہی ہوتی ہیں۔ علامہ ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے دل کیسے گناہ کرتا ہے اور کیسے بتدریج گناہ کا جذبہ اس کے اندر بڑھتا ہے، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے اس کی وضاحت کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اول ما يطرق القلب الخطرۃ، سب سے پہلے دل کے اوپر جس چیز کا حملہ ہوتا ہے وہ خیال ہے، ایک تصور ہے، یعنی برائی کا تصور آپ کے دل کے اندر آتا ہے۔ فَإِن دَفَعَهَا اسْتَرَاحَ مِمَّا بَعْدَ، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اس تصور کو دور کر دیا تو پھر آگے آنے والے مراحل سے وہ اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے، یعنی پھر وہ گناہ کی طرف نہیں جاتا ہے۔ ایک خیال آیا، تصور آیا، آپ نے اس تصور کو ختم کر دیا، دور کر دیا۔ وَإِن لَمْ يَدْفَعَهَا قَوِيَّتْ، آپ فرماتے ہیں کہ لیکن اگر کسی شخص نے اس تصور کو دور نہیں کیا، اس خیال کو اس نے باقی رہنے دیا، تو پھر وہ خیال بڑا ہو جاتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے۔ فصارت وسوسۃ، اب یہ وسوسہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں فکان دفعها اصعب، اگر وسوسہ پیدا ہو گیا، یعنی وسوسے کی شکل اس نے اختیار کر لی، تو وسوسے کو دور کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، ناممکن تو نہیں ہوتا لیکن بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ فإن بادر ودفعها، پھر اگر کوئی شخص وسوسے کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، جلدی اس کو اپنے دل سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے تو اچھی بات ہے۔ وَإِلَّا قَوِيَتْ وَصَارَتْ شَهْوَةً، ورنہ یہ وسوسہ اور بڑھ جاتا ہے اور پھر یہ وسوسہ شہوت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، یعنی وہ خواہشات نفسانی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ فَإِنْ عَالَجَهَا، آپ فرماتے ہیں کہ اب اگر اس کے بعد کوئی شخص اپنے خواہشات نفسانی کا علاج کر لیا تو ٹھیک بات ہے۔ وَإِلَّا صَارَتْ إِرَادَةً، ورنہ یہ ایک ارادے میں بدل جاتا ہے کہ اب انسان ایک ارادہ کر لیتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے یہ گناہ انجام دینا ہے۔ فَإِنْ عَالَجَهَا، اب یہ ارادہ بھی ہے، اس کو بھی کرنا یا اس کو بھی دور کرنا ممکن ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اس کا علاج کیا اور اس ارادے کو دور کر دیا تو اچھی بات ہے۔ وَإِلَّا صَارَتْ عَزِيمَةً، ورنہ یہ جو ارادہ ہے یہ پختہ ارادے میں تبدیل ہو جاتا ہے، جس کو عربی میں عزیمت بولتے ہیں۔ اب ایسا اگر عزیمت کی شکل اختیار کر لیتا ہے یہ گناہ، وَمَتَ وَصَلَتْ إِلَى هَذِهِ الْحَالِ، آپ فرماتے ہیں وَمَتَ وَصَلَتْ إِلَى هَذِهِ الْحَالِ لَمْ يَكُنْ دَفْعُهَا، کہ اگر گناہ عزیمت کی شکل اختیار کر لیا تو اب اس کو دور کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ وَاقْتَرَنَ بِهَا الْفِعْلُ وَلَا بُدَّ، اور اب اس عزیمت کے بعد انسان اس گناہ کو کرتا ہی کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنے خوبصورت انداز میں علامہ ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے دل کیسے گناہ کرتا ہے، گناہ کی طرف کیسے مائل ہوتا ہے، آپ نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا، اور اس سے یہ پتہ چلا کہ جو گناہ کا جذبہ ہے یہ دل کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اب یہاں جو ہم دلوں کے امراض اور بیماریوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو آپ ایک بات کو آپ سمجھیے اور اس بات کو یاد رکھیے کہ دلوں کی جو بیماریاں ہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں۔
پہلی جو بیماری ہوتی ہے وہ شبہات کی بیماری ہوتی ہے، دوسری جو بیماری ہوتی ہے وہ شہوات کی بیماری ہوتی ہے۔ شبہات، ڈاؤٹس جس کو ہم اپنے انگلش میں کہہ سکتے ہیں کہ انسان کو شکوک ہوتے ہیں، شبہات ہوتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہے، وہ ایسا کیوں ہے، شریعت نے ایسا حکم کیوں دیا، شریعت اگر ایسا حکم نہ دیتی تو کیا ہوتا۔ اس طرح کے شبہات انسان کے ذہن میں آتے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت ساری برائیاں اور بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ دوسرا جو سبب ہے سب سے بڑا بیماریوں کا، دل کی بیماریوں کا، وہ ہے شہوہ۔ انسان کے اندر کی جو خواہش ہے، ڈیزائرز جس کو کہا جاتا ہے، یہ شہوات انسان سے بہت سارے گناہ کرتے ہیں۔ تو ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں دل کی کون کون سی بیماریوں کا ذکر کیا ہے، اور یہ جو بیماریاں ہم پڑھ رہے ہیں، ان بیماریوں کے پڑھنے کا اور سننے کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے، اور اگر ہم ان بیماریوں کو اپنے دلوں کے اندر پاتے ہیں تو فوراً اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے، جیسا کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے واضح کیا کہ اگر آپ اس کو دور کرنا چاہتے ہیں، دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اور آپ کا دل صاف ہو جاتا ہے، ورنہ وہ بیماریاں اور زیادہ بڑھتی جاتی ہیں اور ایک ایسے مرحلے میں پہنچ جاتی ہیں، عزیمت کے مرحلے میں، کہ جہاں سے واپس پلٹ کر کے دیکھنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی بیماری جس کو ذکر کیا جا سکتا ہے دلوں کی بیماریوں میں، وہ نفاق ہے۔ یہاں پر آپ کہیں گے بھی کفر بھی بیماری ہے، شرک بھی بیماری ہے، تو یہ کفر اور شرک یہ دل کی بیماری نہیں ہے۔ کفر ظاہر ہوتا ہے، انسان اللہ کا انکار کر رہا ہوتا ہے، یہ ظاہر ہے، شرک بھی ظاہر ہے۔ تو ہم دلوں کی بیماریوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جو اندر اندر پنپ رہی ہوتی ہیں، باہر کے لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ تو اگر ان بیماریوں کے بارے میں بات کریں تو سب سے بڑی بیماری جو نظر آتی ہے وہ نفاق کی بیماری ہے، اور نفاق ایک بہت ہی خطرناک قسم کی بیماری ہے۔ اگر یہ دل کے اوپر غالب آ گئی تو دل کو مردہ بنا دیتی ہے، آپ کے قلب کو میت کر دیتی ہے۔ اس کے بعد پھر انسان کا رجوع کرنا، صحیح راستے کی طرف آنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے شروع میں ہی قرآن کریم کے شروع میں سورہ بقرہ میں ذکر فرمایا منافقین کا، اور فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے، اور یہ بیماری نفاق کی بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ رب العالمین نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا ہے، یہ نفاق کی بیماری بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اللہ نے فرمایا کہ اب ان کی انتہا کس پر ہوگی؟ اسی نفاق پر ہوگی، اور چونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں، شریعت کو باطل قرار دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو ذکر کیا آپ اس کو دیکھیے، آپ اس پر غور کریے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ جو بیماری ہے یہ اور زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بڑھا دیتا ہے۔ تو نفاق کی بیماری بڑی خطرناک قسم کی بیماری ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے تعلق سے جن چیزوں کا خوف کیا کرتے تھے انہی میں سے ایک نفاق بھی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، اخوف ما اخاف علی امتی کل منافق علیم اللسان، سب سے زیادہ مجھے اپنی امت پر جن لوگوں کے بارے میں خطرہ ہے، خدشہ ہے، وہ منافق شخص ہے جو بڑھ چڑھ کر کے چیزیں بولتا ہے۔ علیم اللسان یعنی زبان کا بڑا ماہر ہے، زبان سے چکنی چپٹی باتیں کرتا ہے، اور اپنے زبان کو ایسا استعمال کرتا ہے کہ سامنے والا سمجھے گا کہ دنیا کا سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار انسان یہی ہے، حالانکہ ساری خباثتیں، ساری گندگیاں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری امت کے لیے سب سے زیادہ خوفناک ہے۔ وجہ یہی ہے، کافر بھی اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہے جتنا خطرناک منافقین ہے۔ منافقین کو آستین کا سانپ کہا جاتا ہے، ان کی مثال آستین کے سانپ سے دی جاتی ہے کہ انسان ان کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، یہ ہماری صفوں میں ہوتے ہیں، لیکن ہماری صفوں میں رہ کر کے ہماری جڑیں کھودنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان کو اسلام سے محبت نہیں ہوتی، شرائع اسلام سے بھی محبت نہیں ہوتی، تعالیم اسلام سے بھی محبت نہیں ہوتی، بس یہ مسلمانوں کے درمیان آ کر کے ان کے راز کو سمجھ کر کے، ان کی کمزوریوں کو جان کر کے انہی کو ناکام کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے زیادہ خوف اگر مجھے اپنی امت کے تعلق سے کسی شخص سے ہے تو وہ منافق ہے جو بہت زیادہ اچھی زبان بات کرتا ہے لیکن اس کا دل اندر سے منافق ہوتا ہے، وہ کفر اختیار کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو سب سے برا انسان قرار دیا۔ چنانچہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، تجدون شر الناس ذا الوجہین الذی یأتی ہؤلاء بوجہ
وَيَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ، آپ نے فرمایا کہ سب سے برا انسان اگر آپ کسی کو پاؤ گے تو وہ ذو الوجہین کو پاؤ گے جس کے دو چہرے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس آئے گا تو ایک چہرے کے ساتھ آئے گا، اور ان لوگوں کے پاس آئے گا تو دوسرا چہرہ لے کر کے آئے گا۔ جہاں اس کو اپنے فائدے کی بات دکھے گی وہاں والوں کے پیچھے ہو جائے گا، وہاں والوں کے موافقت میں باتیں کرے گا، لیکن جہاں اس کو اپنا نقصان دکھا وہ وہاں سے ہٹ جائے گا۔ ایسا انسان بہت برا انسان ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ جو نفاق کی بیماری ہے بڑی خطرناک قسم کی بیماری ہے۔ اس بیماری سے ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن چیزوں کو قرآن کریم میں کثرت کے ساتھ ذکر کیا ہے، جن لوگوں پر زیادہ فوکس کیا ہے کفار، یہود اور نصارہ کے بعد یا کہیں یا برابر میں کہیں، وہ منافقین ہیں۔ آپ قرآن کریم کی جا بجا آپ پائیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں منافقین کا ذکر کیا۔ وجہ یہی ہے کہ یہ سب سے خطرناک لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے درمیان رہ کر کے ہمارے ہی خلاف کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں منافقین کی کئی صفات بیان کی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ چند صفات میں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ منافق ہے کون، یہ پہچاننے میں آسانی ہو کہ کہیں ہمارے اندر یہ نفاق تو نہیں ہے۔ آئیے چند مثالیں میں آپ کے سامنے یا چند صفات میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ پہلی صفت قرآن کریم نے جس کا تذکرہ کیا منافقین کے بارے میں وہ یہ کہ منافق جو انسان ہوتا ہے وہ اپنے فائدے کے ساتھ جاتا ہے۔ جہاں پہ اس کو فائدہ دکھے گا وہ وہاں پر ہوگا۔ اس کو حق اور باطل سے مطلب نہیں ہے، اس کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے، اللہ کیا کہتا ہے، رسول کیا کہتا ہے، وہ اس کو نہیں چاہیے۔ اگر اس کو کوئی چیز چاہیے تو وہ اس کی مصلحت چاہیے، اس کا فائدہ چاہیے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ منافقین کی صفات ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ یہ جب مومنوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں، قَالُوا آمَنَّا، ہم بھی مومن ہیں، ہم نے بھی ایمان قبول کیا ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، لیکن جب اپنے شیطان بھائیوں کے پاس جاتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم ان سے جو ایمان کی باتیں کر رہے تھے نا، ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے، ہم نے ان کو ہلکے میں لیا ہوا ہے، ہمیں ان کو بس خوش کرنا تھا، اس وجہ سے ہم نے کہہ دیا کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ آپ دیکھیں کیسے اپنے مصلحت کی بات کر رہا ہے، اپنے فائدے کی بات پر اس کی نظر رہتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 141 میں الذین یتربصون بکم، یہ منافقین ایسے ہوتے ہیں جو تمہارے اوپر مصیبت کے آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، لیکن اگر اللہ رب العالمین کی جانب سے اگر تمہیں کسی جنگ میں فتح مل گئی قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، دوڑے دوڑے آئیں گے مال غنیمت لینے، کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اگر کافروں کو جیت مل گئی، کافر فتح یاب ہو گئے تو ان کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کیا ہم نے تمہاری مدد نہیں کی، کیا ہم نے تمہیں مومنوں سے، مسلمانوں سے نہیں روکا، ہم نے ان سے تمہاری حفاظت کی۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ یعنی جہاں بھی اس کا فائدہ ہے، جہاں 1 روپے بھی ملے گا وہ وہاں پر پہنچ جائے گا۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے بارے میں ذکر کیا کہ عشاء اور فجر کی نماز میں منافقین نہیں آتے، سب سے زیادہ مشکل نمازیں ان کے لیے یہی ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ان منافقین کو یہ پتہ چل جائے کہ نماز میں مسجد میں موٹی ہڈی ملے گی تو پھر یہ اپنے چوتڑوں کے بل گھسٹتے ہوئے مسجد کو آ جائیں گے، یعنی اپنا فائدہ دیکھیں گے، جہاں بھی کھانے کو ملا، جہاں بھی پیسہ ملا، دوڑے ہوئے آ گئے۔ نماز روزے سے ان کو کوئی بھی مطلب نہیں ہوا کرتی۔ دوسری صفت قرآن کریم نے منافقین کے جو ذکر کی ہے وہ یہ کہ یہ جھوٹ بہت زیادہ بولتے ہیں، اور جھوٹ بولنے میں قسم بھی کھاتے ہیں، قسم کھا کر کے جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اتخذوا ایمانہم جنۃ، سورہ منافقون کی آیت ہے، اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنی قسموں کو دلیل بنا لیا ہے اللہ رب العالمین کے راستے سے روکنے کا۔ انہم ساء ما كانوا يعملون، یہ لوگ بہت ہی برا عمل انجام دے رہے ہیں۔ تو یہ لوگ قسمیں کھا کھا کر کے، جھوٹ بول بول کر کے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کرتے تھے، اس کو ڈھال بنایا ہوا تھا انہوں نے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانی، اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ آج ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو بات بات میں جھوٹ بولتے ہیں، اننیسیسری جھوٹ بولتے ہیں لوگ، ضرورت نہیں بھی ہوتی پھر بھی وہاں پر جھوٹ بولتے ہیں، وہاں پر صحیح بات سے بھی کام چل سکتا ہے، وہاں پر بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ منافقین کی صفت ہے۔ تیسری صفت منافقین کے جو ذکر کی وہ یہ ہے کہ یہ منافقین مسلمانوں کی ترقی پر غصہ ہوتے ہیں اور مسلمانوں کی ناکامی پر خوش ہوتے ہیں۔ یعنی اگر مسلمانوں کو کہیں فتح مل جائے، کہیں ترقی ملے،
مسلمانوں کا نام روشن ہو تو پھر ان کے اندر حسد، جلن سب کچھ پیدا ہونے لگتی۔ لیکن اگر مسلمانوں کے بارے میں انہوں نے یہ سنا کہ یہ لوگ ناکام ہو گئے، ان کو شکست مل گئی، خوش ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی اچھائی ملتی ہے، کوئی اچھی خبر تمہارے لیے ہوتی ہے تو یہ چیز ان کو بری لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اگر تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ خوش ہو جایا کرتے ہیں۔ اسی طرح منافقین کی صفات میں سے اللہ رب العالمین نے یہ ذکر کیا کہ یہ غلط باتوں کا حکم دیتے ہیں اور اچھی باتوں سے روکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد، منافق عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کا حصہ ہیں۔ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، یہ منکر کا حکم دیتے ہیں۔ منکر یعنی ہر غلط بات، شریعت نے جو بھی بات غلط کہی ہے ہر غلط بات کو منکر کہا جاتا ہے، یہ لوگ اسی منکر کا حکم دیتے ہیں۔ وینہون عن المعروف، اور معروف سے روکتے ہیں یعنی اچھی باتوں سے روکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین کی ایک صفت قرآن کریم میں یہ بھی ذکر کی کہ یہ نمازوں سے پیچھے رہتے ہیں، اور اگر مجبوری میں ان کو نماز میں آنا پڑا اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے تو بالکل سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، جب یہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بالکل سست بن کر کے کھڑے ہوتے ہیں، جمائیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، بال میں کھجلاہٹ شروع ہو جاتی ہے، جسم میں اچنگ شروع ہو جاتی، قاموا کسالہ، بالکل سستی کے ساتھ۔ کیوں؟ یراؤون الناس، کیونکہ ان کا مقصد اللہ رب العالمین کے رضا نہیں ہے، یہ تو لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں، اس وجہ سے جب آتے ہیں تو ان کا دل زندہ نہیں ہوتا ہے۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور یہ لوگ اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کرتے، ہاں کبھی کبھار تھوڑا بہت دکھانے کے لیے ذکر کر لیتے ہیں، ورنہ ان کو اللہ رب العالمین کے ذکر سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اسی طرح چھٹی صفت یہ ذکر کی کہ یہ لوگ کبھی بھی ایک جانب نہیں رہتے، ہمیشہ خود غرضی کی زندگی گزارتے، اس سے پہلے بھی یہ چیز آ چکی ہے۔ اللہ نے فرمایا مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ ہمیشہ شبہے میں رہتے ہیں، یہ ہمیشہ ڈاؤٹ میں رہتے ہیں، نہ تو ان لوگوں کی طرف ہی مکمل جا سکتے ہیں اور نہ ہی ان لوگوں کی طرف ہی مکمل جا سکتے ہیں، بیچ میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دونوں کی خوشی میں اللہ رب العالمین کی خوشی کا کوئی ذکر وہاں پر ہوتا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے منافقین کی ایک صفت یہ بھی ذکر کی گئی کہ یہ ریاکاری بہت کرتے ہیں، یعنی دکھاوا بہت کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اگر آپ ان کو دیکھو گے تو ان کے جسم آپ کو بڑے اچھے لگیں گے۔ جسم سے مراد ان کی حرکت، ان کا نقل، ان کا ملنا، ان کا تعامل، ان کی ساری ایکٹیویٹیز آپ کو بظاہر اچھی لگیں گی۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور جب یہ بات کرنا شروع کریں گے نا تو آپ ان کی بات سنتے رہ جاؤ، کیا بول رہا ہے یہ بندہ، کیا ایمان ہے اس کا، کیا تقوی ہے، کیا بہترین بولتا ہے، یہ بولنے لگیں گے تو آپ سنتے رہ جاؤ گے۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، تو یہ ان لوگوں کے اندر یہ چیز بہت زیادہ ہوتی، دکھاوا بہت زیادہ ہوتی، اور ہر رنگ میں گھل جانا یہ ان کی صفت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے 8ویں صفت اللہ رب العالمین نے یہ ذکر کی کہ یہ دشمن امت کے دشمنوں کا تعاون کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ان منافقوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کن منافقوں کو؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو مومنوں کو چھوڑ کر کے کافروں کی دوستی کی زیادہ فکر کرتے ہیں، کافروں کو زیادہ دوست بناتے ہیں، تو یہ امت کے دشمنوں کے ساتھ زیادہ رہتے ہیں، ان کے قریب رہ کر کے مسلمانوں کے خلاف کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے 9ویں صفت جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ان کے ذکر کی کہ یہ اللہ رب العالمین کے دین سے بھاگتے ہیں، اللہ رب العالمین کے دین کو اگنور کرتے، اعراض کرتے، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف آؤ، اللہ رب العالمین نے جو قرآن کریم نازل کیا ہے اس کی طرف آؤ، رسول کی طرف آؤ، شریعت کو مانو، تو آپ دیکھو گے رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، آپ منافقوں کو دیکھو گے کہ وہ راستہ کاٹ کر کے وہاں سے بھاگ جائیں گے، وہ آپ کو بھی اس سے روکیں گے، خود بھی وہ اس سے دور رہنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ منافقین کی صفت ہوتی ہے کہ وہ خود اللہ رب العالمین کے دین کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں، نہ وہ خود دین پر چلتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو دین پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک صفت اللہ رب العالمین ان کی یہ بھی ذکر کی کہ وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد برپا مت کرو، زمین کو خراب مت کرو، زمین میں گناہ مت کرو، لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے، ہم کون سے فساد کی بات کرتے ہیں، ہم تو لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے آئے ہیں، حالانکہ وہ لوگوں کی اصلاح کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، اللہ نے فرمایا یہی لوگ فساد برپا کرنے والے ہیں در حقیقت۔ اور اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے، جو اصلاح کی بات زیادہ کرتا ہے کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، وہی شخص دو لوگوں کو لڑا کر کے نکل جاتا ہے، وہی لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کر کے چلا جاتا ہے۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، لیکن لوگوں کو شعور نہیں ہو سکتا، لوگوں کو اس بارے میں علم نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں منافقین کی ایک صفت یہ بھی ذکر کی کہ جو منافقین ہیں یہ ہمیشہ مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مومنوں کی عبادت کا مذاق اڑائیں گے، نماز کا مذاق اڑائیں گے، روزوں کا مذاق اڑائیں گے، مومنوں کی داڑھی کا مذاق اڑائیں گے، مومن جو صدقات کرتے ہیں، جس کے پاس جتنی وسعت ہے، کوئی کم کرتا ہے کوئی زیادہ کرتا ہے، اس کا مذاق اڑائیں گے۔ کسی نے کم کیا تو کہیں گے کہ دیکھو یہ کنجوس ہے، اللہ کے راہ میں دینا نہیں چاہتا، کسی نے زیادہ کیا تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ کے راہ میں دکھاوا کر رہا ہے، یعنی کسی بھی کروٹ چین لینے نہیں دیتے، ہمیشہ مومنوں کو ٹارگٹ کرتے رہتے ہیں، علماء کو ٹارگٹ کرتے رہتے ہیں، صلحاء کو ٹارگٹ کرتے رہتے ہیں، صحابہ کرام کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ منافقین کی صفت ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، منافقین کو ہمیشہ یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کی جو بیماریاں ہیں ان کو ظاہر کر دے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل استہزئوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ تمہیں مذاق اڑانا ہے مذاق اڑاؤ، ان اللہ مخرج ما تحذرون، جس چیز سے تم ڈر رہے ہو اللہ رب العالمین اس چیز کو ایک نہ ایک دن ضرور ظاہر کر دے گا۔ یہ جو تم نفاق اپنے دلوں کے اندر رکھے ہوئے ہو اور ڈرتے ہو کہ کہیں نفاق ظاہر نہ ہو جائے، یقیناً ظاہر ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، انہوں نے صحابہ کرام کا مذاق اڑایا تھا، صحابہ کرام کے بارے میں کہا تھا کہ یہ لوگ کھانے کے بہت زیادہ لالچی ہیں، یہ لوگ سب سے زیادہ بزدل ہیں، یہ لوگ سب سے زیادہ جنگ سے دور بھاگنے والے لوگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ ان سے پوچھو گے کہ ان لوگوں نے مذاق کیوں اڑایا تو وہ کہیں گے خالی ہم مذاق کر رہے تھے، ہم مذاق اڑا نہیں رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ کیا اللہ کا، اس کے رسول کا اور اس کی آیتوں کا ہی تم مذاق اڑاتے ہو، یہی بھی نہیں تمہیں مذاق اڑانے کے لیے۔ تو یہ منافقین کی صفت ہے کہ وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، منافقین میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کو عطیات میں عیب لگاتے ہیں کہ آپ نے جو عطیہ دیا، آپ نے جو تقسیم کیا، آپ نے جو مال کسی کو دیا، آپ نے یہ صحیح نہیں دیا، آپ نے انصاف نہیں کیا۔ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، مقصد کیا ہوتا ہے، یہ خود لینا چاہتے ہیں، اگر ان کو مل گیا تو یہ خوش ہو جائیں گے۔ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اگر ان کو نہیں ملا تو یہ لوگ اس سے ناراض ہو جایا کرتے ہیں۔ تو یہ منافقین کی صفت ہے، اور بھی بہت ساری صفات ہیں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کثرت کے ساتھ منافقین کے صفات کا ذکر کیا۔ بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ نفاق جو ہے وہ ایک خطرناک قسم کی بیماری ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ چیز پیدا ہو گئی اور یہ ارادہ اور عزیمت کی شکل اختیار کر گئی تو پھر اس کو اپنے آپ سے دور کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے جو سلف تھے وہ نفاق سے بہت خوف کھایا کرتے تھے۔ چنانچہ ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخاف النفاق علی نفسہ، کہ میں نے صحابہ کرام میں سے 30 صحابہ کرام سے ملاقات کی اور میں نے سب کو پایا کہ وہ اپنے نفس کے تعلق سے نفاق سے ڈرتے ہیں، یعنی ہر صحابی نفاق سے ڈرتا تھا۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہی آپ کیا کریں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے تھے، کیونکہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے تھے، اور ان سے پوچھتے تھے کہ کیا اللہ رب العالمین نے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام تو ذکر نہیں کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ڈرتے تھے۔ آج ہمارے ہاں نفاق سب سے زیادہ نہ ڈرنے والی چیز بن کر کے رہ گئی۔ ہمارے معاشرے میں، ہماری مسجدوں میں نماز پڑھنے والے 99% لوگ نفاق کا کام کرتے ہیں، 99% لوگ منافقین والی صفات رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو سب سے مکمل ایمان والا اور سب سے بڑا مسلمان سمجھتے ہیں، ایسا کہ آپ ان کے اسلام پر انگلی بھی نہیں اٹھا سکتے۔ اگر آپ نے انگلی اٹھائی تو آپ کی تکفیر کر کے نکل جائیں گے۔ تو یہ نفاق سے ڈرنا اصل مومنوں کی پہچان ہے، کیونکہ مومن اپنے ایمان کی فکر کرنے کی کوشش کرتا ہے،
یہاں صحابہ کرام اپنے تعلق سے نفاق سے ڈر رہے ہیں اور ہم لوگ نفاق سے معمول محفوظ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی لیے حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ما خافہ الا مؤمن ولا امنہ الا منافق، نفاق سے اگر کوئی ڈرتا ہے تو وہ مومن ہے، اور اگر کوئی نفاق سے نہیں ڈرتا تو وہ خود منافق ہے، کیونکہ وہ منافق ہے، اس کو نفاق سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ابراہیم التیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما عرضت قولی علی عملی الا خشیت ان اکون مکذبا، میں نے جب بھی اپنے اقوال کو اپنے عمل پر پیش کیا تو مجھے خدشہ لاحق ہو گیا کہیں میں منافق تو نہیں ہوں، کہیں میں جھٹلانے والا تو نہیں ہوں، کیونکہ انسان بولتا بہت اچھی چیزیں لیکن ساری چیزیں وہ کر نہیں پاتا۔ تو یہاں پر بھی ہمیں نفاق کے تعلق سے ڈر ہونا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر بھی نفاق پیدا تو نہیں ہو گیا۔ بہرحال دوستو، خلاصہ یہی ہے کہ یہ نفاق جو ہے یہ ایک خطرناک قسم کی بیماری ہے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور پکا سچا مومن بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دلوں کی بیماریوں میں سے جو دوسری بڑی بیماری ہے وہ ریاکاری کی بیماری ہے۔ انسان کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ میں جو بھی نیکی کا کام کروں وہ لوگوں کے سامنے آئے، لوگ اس کی تعریف کریں، لوگ اس کو اچھا سمجھے، لوگ اس کو حاجی نمازی کہیں، لوگ اس کے بارے میں یہ سمجھے کہ بھئی اسلام سے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا۔ یہ جذبہ ہر ایک کے اندر ہوتا ہے اور یہ ایک بیماری ہے، کسی کے اندر زیادہ ہوتی ہے، کسی کے اندر کم ہوتی ہے۔ لہذا یہ جو ریاکاری کا جو بھوت ہے، ریاکاری کی جو بیماری ہے، اس کو ہمیں دور کرنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو شرک اصغر قرار دیا۔ چنانچہ امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنی مستدرک میں روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الریا فإنہ الشرک الاصغر، تم ریاکاری سے بچا کرو کیونکہ یہی شرک اصغر ہے۔ اور اللہ رب العالمین ایسے اعمال کو باطل کر دیتا ہے جس کے اندر ریاکاری داخل ہوئی۔ آپ نے کوئی بھی عمل کیا اور اس میں ریا داخل ہو گئی کہ لوگ آپ کی تعریف کریں، لوگ آپ کو اچھا سمجھیں، تو اس عمل کا اجر ہی باطل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انا اغنى الشرکاء عن الشرک، کہ میں تمام پارٹنرز سے، تمام شرکاء سے سب سے زیادہ شرک سے بے نیاز ہوں، مجھے شرک کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو انسان جو پارٹنر ہوتے ہیں ان کو شراکت کی ضرورت ہوتی، ایک پارٹنر کو دوسرے پارٹنر کی ضرورت ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی غنی ہے، حمید ہے، اس کو کسی پارٹنر کی ضرورت نہیں، اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا مجھے کسی پارٹنر کی ضرورت نہیں ہے، مجھے شراکت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا فمن عمل لی عملا اشرک فیہ معی غیری فانا منہ بریء وہو للذی اشرک۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا چنانچہ جو شخص میرے رضا کے لیے کرنے والا کوئی عمل کرتا ہے اور اس میں میرے علاوہ کسی اور کو شریک کر دیتا ہے تو میں اس عمل سے بری ہوں۔ اور بعض روایات میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ترکتہ وشرکہ، میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے شرکیہ عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ایسے اعمال کو قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح سے جو شخص ریاکاری کرتا ہے، ریاکاری کرنے والا کیا سوچتا ہے لوگ میری تعریف کریں گے، لیکن ایسا شخص ہی لوگوں کے سامنے سب سے زیادہ ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔ اور یہ رسوائی اور یہ ذلت کہاں سے آتی ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے آتی، اور اس ریاکاری کے انجام کی وجہ سے آتی جو ریاکاری وہ خود کرتا ہے۔ چنانچہ بخاری مسلم میں روایت ہے، حضرت جندب بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع اللہ بہ ومن یرائی یرائی اللہ بہ، کہ جو شخص اپنے بارے میں لوگوں کو سنانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ ومن یرائی، جو اپنے اعمال دکھانے کی کوشش کرتا ہے، یرائی اللہ بہ، اللہ رب العالمین اس عمل کی وجہ سے اس کو خار کر دیتا ہے، اس کو رسوا کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو ریاکاری ہے، یہ شرک اصغر اتنی بڑی بیماری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے بھی بڑی بیماری قرار دیا۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے پاس آئے، ہم مسیح الدجال کا تذکرہ کر رہے تھے، دجال کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں اس چیز کے تعلق سے جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح الدجال سے زیادہ خطرناک ہے؟ قال قلنا بلا، فرماتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک الخفی، پوشیدہ شرک، چھپا ہوا شرک، یہ میرے نزدیک
مسیح الدجال سے بھی زیادہ خطرناک تمہارے لیے، کیونکہ مسیح الدجال کا سامنا تو اہل ایمان میں سے یا مومنوں میں سے کچھ لوگ کریں گے، اور یہ ریاکاری جو ہے، اس ریاکاری کا سامنا ہر ایک مومن کو ہوتا ہے، ہر ایک شخص کو ہوتا ہے، لہذا اس کا فتنہ مسیح الدجال سے بھی بڑا ہے۔ اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت کی کہ شرک خفی سے یہاں پر مراد کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ان یقوم الرجل یصلی فیزین صلاتہ، کہ انسان نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو اور اپنی نماز کو سجانے اور سنوارنے لگے، کیوں؟ لما یری من نظر رجل، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی انسان اس کو دیکھ رہا ہے، کوئی انسان، کوئی شخص اس کو دیکھ رہا ہے۔ اب وہ اچھے سے رفع الیدین کرنے لگے گا، اچھے سے نیت باندھے گا، لمبے لمبے قیام کرے گا، لمبے لمبے سجدے کرے گا، حالانکہ وہ تنہائی میں ایسے نہیں کرتا۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ سکون سے نماز پڑھنے کے عادی ہیں اور کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے آپ کو دیکھ رہا ہے تو آپ جلد بازی کرنے لگے، آپ اپنی نماز خراب کر لیں، ایسا نہیں۔ آپ اچھی نماز پڑھنے کی کوشش کریں اور ہمیشہ اچھی نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اچھے طرح سے سکون سے آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ اگر مسجد میں بھی نماز پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ تھوڑا جہاد کر سکتے ہیں ریاکاری سے، شیطان سے آپ جہاد کر سکتے ہیں، اس کو دور کر سکتے ہیں اگر وہ ریاکاری کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر آپ گھر میں نماز ہی نہیں پڑھتے یا جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں اگر تنہا رہیں اور پھر مجلس میں آ کر کے بہت لمبے لمبے قیام کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل کے اندر ریاکاری کی بیماری ہے جس کو نکالنا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے سفیان ثوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ما عالجت شیئا اشد علی من نیتی، میں نے جتنی تکلیف اپنی نیت کو درست کرنے میں اٹھائی ہے اتنی تکلیف کسی بھی چیز کو درست کرنے میں میں نے نہیں اٹھائی۔ تو نیت کو درست کرنا، ریاکاری کو دور کرنا اور اپنے دل کے اندر اخلاص پیدا کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، مشکل ہے۔ یہ ایک بیماری ہے، ریاکاری کی بیماری جو جلدی نہیں جاتی۔ یہ کب جائے گی؟ اخلاص پیدا کریے آپ، اللہ رب العالمین کی عبادت ایسے کیجئے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ احسان پیدا کریں، جس کی تفسیر کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی ویسے عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ فیلنگ اور یہ احساس نہ پیدا ہونے پائے تو تم اللہ رب العالمین کی ایسے عبادت کرو کہ گویا کہ اللہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے، ایسے اخلاص پیدا ہوگا، احسان کے ذریعے سے اخلاص پیدا ہوگا۔ انسان اگر دوسروں کی فکر زیادہ کرنے لگے تو پھر کبھی بھی وہ اخلاص پیدا نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح سے اخلاص پیدا کرنے میں، ریاکاری کو دور کرنے میں ایک چیز اور مدد کر سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ اگر میں کسی شخص کو دکھانے کے لیے کوئی عبادت کروں گا تو مجھے کیا دے دے گا؟ زیادہ سے زیادہ میری تعریف کر دے گا، زیادہ سے زیادہ میرے بارے میں کسی کے سامنے کہہ دے گا کہ یہ فلاں انسان ہے، اس کے علاوہ کیا کرے گا؟ اور یہ چیز اگر آپ اخلاص کے ساتھ کریں گے تب بھی یہ چیز ممکن ہے۔ اگر آپ مخلص ہیں اور آپ کے اخلاق اور آپ کے اعمال، آپ کے عادات اور آپ کے اطوار سے ظاہر ہے کہ آپ نیک ہیں تو کوئی بھی انسان آپ کی تعریف کرے گا۔ لیکن اگر آپ اپنے ذہن میں یہ پال لیں کہ فلاں شخص میری تعریف کرے تو آپ یہ سوچئے کہ اگر اس نے تعریف کر بھی دی تو مجھے کیا حاصل ہوگا؟ دیکھیں، دنیا کا کوئی بھی انسان آپ کو آپ کی نیکی کا بدلہ نہیں دے سکتا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جو آپ کو آپ کی نیکی کا بدلہ دے سکتی۔ لہذا اللہ رب العالمین کے تعلق سے توجہ رکھیں، اور جو بھی عبادت آپ کریں آپ کوشش یہ کریں کہ اللہ رب العالمین اس پر آپ کو اجر عطا فرمائے۔ ایسا ذہن پیدا کریں گے تو ریاکاری کو دور کرنے میں مدد ملے گی اور آپ اپنے دل میں اخلاص پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دلوں کی بیماریوں میں سے تیسری جو بیماری ہے وہ شک اور شبہے کی بیماری ہے۔ انسان کے دل میں شک پیدا ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو لے کر کے کہ اللہ موجود ہے یا نہیں ہے، فرشتوں کو لے کر کے، انبیاء کرام کو لے کر کے، آخرت پر ایمان کے تعلق سے، تقدیر کی اچھائی اور برائی کے تعلق سے کہ تقدیر کوئی چیز ہے یا نہیں ہے، ان چیزوں کے تعلق سے شک کا پیدا ہو جانا۔ شک بھی دلوں کی بیماریوں میں سے بہت بڑی بیماری ہے، اور اس بیماری کو دور کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ شک کی بیماری ہے تو انسان خیر کے کام کرتے ہوئے بھی مسلمان نہیں ہوتا۔ آپ سب سے بڑی مثال دیکھ لو، ابو طالب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے سپورٹ کرتے تھے۔ کیوں سپورٹ کرتے تھے؟ کیا آپ کو یہ واضح طور پر معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلط کام کر رہے؟ نہیں، آپ کو یہ معلوم تھا کہ وہ اچھا کام کر رہے، لیکن تھوڑا موڑا شک تھا، ان کو شبہہ تھا، ورنہ اگر ان کو یقین ہوتا تو وہ فوراً اسلام قبول کر لیتے، کسی کی بات نہیں مانتے۔ تو ابو طالب کی جو زندگی گزری اسلام کے تعلق سے وہ پوری شک اور شبہے والی زندگی گزری۔ تو ابو طالب اچھا کام کرنے کے باوجود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون کرنے کے باوجود، دین کی خدمت کرنے کے باوجود ان کا معاملہ کیا رہا؟
وہ جہنم میں جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں سفارش کریں گے اور جہنم میں عذاب ہلکا کر دیا جائے گا، لیکن جہنم میں جانا تو طے ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ شک کی بیماری کو پالنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ اگر شک کی بیماری کو وہ پالے گا تو وہ شک کی بیماری اس کو اچھا انسان رہنے کے باوجود جنت سے دور کر دے گی۔ وہ اسلام کے کام کر رہا ہوگا لیکن وہ مسلمان نہیں ہوگا، وہ ایمان کے کام کر رہا ہوگا لیکن وہ مومن نہیں ہوگا۔ اس لیے شک کی بیماری بڑی عجیب ہے۔ عاص بن وائل جو تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی ہیں، ان کے والد عاص بن وائل، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جب وہ ملحد تھے۔ انہوں نے آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہڈی دکھائی، ایک ہڈی لے کر کے آئے تھے، اور اس ہڈی میں انہوں نے پھونک ماری اور اس کے بعد کہا کہ یا محمد اتزعم ان ربک یحیی ھذا العظم بعد ان یمیتہ ویفنی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کا رب اس ہڈی کو زندہ کر سکتا ہے، حالانکہ یہ ہڈی مردہ ہے اور یہ ہڈی فنا ہو چکی ہے، کیا آپ کا رب اس کو زندہ کر سکتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم ویدخلک النار، ہاں اللہ رب العالمین اس ہڈی کو زندہ کرے گا اور آپ کو جہنم میں داخل کرے گا۔ تو یہاں پر عاص بن وائل وہ شک میں مبتلا تھے، اسی وجہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے کے لیے آئے۔ جو کفر اور انکار میں مصر تھا اور آگے بڑھا ہوا تھا وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آتا تھا۔ تو یہاں پر آپ دیکھو کہ شک انسان کو ایسی ایسی چیزوں کے کہنے پر بھی اور کرنے پر بھی مجبور کر سکتی ہے۔ اسی طرح سے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا بما تنال الامامۃ فی الدین، دین میں اگر امامت حاصل کرنی ہے، بڑا رتبہ حاصل کرنا ہے تو وہ بڑا رتبہ ہمیں کیسے مل سکتا ہے؟ تو آپ نے کہا بالصبر والیقین، دین میں بڑا رتبہ آپ کو صبر کے ساتھ ملے گا، یقین کے ساتھ ملے گا، شک کے ساتھ نہیں ملے گا۔ تو آپ کو شک کو سائیڈ میں کرنا ہوگا، شک سے دوری اختیار کرنی ہوگی، آپ صبر کریے، یقین جازم پیدا کریے، اللہ رب العالمین آپ کو دین میں امامت عطا کر دے گا۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان میں سے بعض لوگوں کو ائمہ بنایا جو ہمارے کہے ہوئے حکم کے مطابق دنیا میں زندگی گزارتے ہیں۔ اور کیوں ہم نے ان کو ائمہ بنایا؟ لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے، ایمان رکھتے تھے۔ تو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ صبر اور یقین یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو دین میں امامت کا مرتبہ عطا کرتی ہیں۔ آپ ایسے ہوگے کہ آپ اس دنیا سے چلے جاؤ گے لیکن دین کے تعلق سے لوگ آپ کو پہچان رہے ہوں گے، دین کے بارے میں آپ کو لوگ جان رہے ہوں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو آپ دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے جو اتنا بڑا مقام دیا، تمام صحابہ کرام میں سب سے افضل، بلکہ انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل اگر کوئی انسان ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کو یہ اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا مرتبہ کیسے ملا؟ ان کے ایمان کی وجہ سے ملا، ان کی تصدیق کی وجہ سے ملا۔ انہوں نے شک کو کہیں بھی جگہ ہی نہیں دی۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے نبوت کا دعویٰ کیا، آپ نے فوراً اس دعویٰ کی تصدیق کی، آپ نے فوراً اقرار کیا کہ آپ نبی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے، اسراء کے سفر میں گئے، واپس آ کر کے سارے لوگوں نے آپ کو جھٹلایا، کفار نے آپ کو جھٹلایا، اور کچھ لوگ آ کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہنے لگے کہ آپ اپنے ساتھی کا دفاع کرتے ہیں، اب آپ کیا کہو گے؟ آپ کا ساتھی تو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ایک رات میں اس نے بیت المقدس کا بھی سفر کیا، 7 آسمانوں کی سیر کر کے رات بھر میں وہ آ گیا۔ اب آپ کا ساتھی، آپ کا دوست اتنا آگے بڑھ کر کے بول رہا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو واقعی یہ بات سچ ہے، یہی وہ چیز ہے، یہی وہ ایمان ہے، یہی وہ تصدیق ہے جس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام میں ممتاز بنایا اور انبیاء کرام کے بعد سب سے بڑا مقام اور مرتبہ دیا۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے ایمان اور یقین کو مضبوط کریں۔ اور یہ شک کا جو مادہ آتا ہے، شک بہت ساری چیزوں کی وجہ سے آتا ہے، کچھ چیزوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آتا ہے۔ آپ علماء کے پاس جائیں اور اس شک کو دور کرنے کی کوشش کریں، شک کو آپ جگہ نہ دیں۔ کوئی بھی ڈاؤٹ، کوئی بھی شک اور کوئی بھی شبہہ آپ کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، آپ اس کو اگر باقی رکھیں گے تو وہ آپ کے دل کو دل اسود بنا دے گا، سیاہ دل بنا دے گا۔
اس کو فوراً علماء سے سوالات کر کے، کتابوں کا مطالعہ کر کے اس شک اور شبہے کو دور کر دینا چاہیے اور اپنے دل کے اندر سے اس بیماری کو ختم کر دینا چاہیے۔ ہم انہی باتوں پر اپنی بات ختم کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ الہ العالمین ہم سب کو نفاق سے، ریاکاری سے اور شک کی بیماری سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین ہمارے دلوں کے اندر سچا پکا ایمان اور پختہ مضبوط ایمان پیدا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔